الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ گرامی قدر بزرگان دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے نفس کی فکر کرنا اور اس کی نگرانی اور دیکھ ریکھ رکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اور بالخصوص مسلمان کے لیے تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یہ نفس جو انسان کو اللہ نے دے رکھا ہے، یہ شیطان سے بھی بڑا انسان کا دشمن ہے۔ جو دیندار کو دین کے رنگ میں اور دین کے لبادے میں بہکانے کی کوششیں کرتا ہے، اور دنیا دار کو دنیا کے لبادے میں اور دنیا کی لائن پر بہکانے کی کوششیں کرتا ہے۔ اس لیے ایک انسان کا یہ فریضہ اور ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات، اپنی اچھائیں اور اپنے ارمان پر بے حد لگام کس کر رکھیں اور کنٹرول میں رکھیں۔ جہاں اس کے منصوبے ہوں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہیں تو اس پر عمل کریں، ورنہ اپنے آپ کو روک کر کے رکھیں، کیونکہ اس انسان کی کامیابی نفس کی خواہشات کو توڑنے کے اندر ہے۔ تفریعاً ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جو آج کے ہمارے سیرت کے سبق سے بھی بے حد مناسبت رکھتا ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر فتوحات کے دروازے کھول رکھے تھے۔ ہر طرف سے انعامات اور رحمتوں کی بارش تھی۔ ایک دفعہ ایک غریب آدمی ان کی خدمت میں آیا اور فرمایا کہ یہ دھیلا آپ تحفتاً میرے پاس سے قبول فرما لیں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یوں عذر کرتے ہوئے کہا کہ اس دھیلے کا ہم کیا کریں گے، آپ ہی اس کو رکھ لو۔ تو اس غریب آدمی کو بہت برا لگا۔ یہ دھیلا کیا چیز ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ دھیلا کہتے ہیں اس زمانے میں آدھے پیسے کو کہا جاتا تھا، تو گویا وہ آدھا پیسہ گفٹ اور ہدیہ دینے کے لیے حضرت کی خدمت میں آیا تھا۔ تو اس شخص کو بہت برا لگا، خیر وہ چلا گیا۔ حضرت مولانا عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر وہ فتوحات کے دروازے بند ہو گئے۔ اب کہیں سے بھی کوئی ہدیے نہیں آ رہے ہیں، نذرانے نہیں آ رہے ہیں۔ تو ان کو بڑی فکر ہوئی کہ اللہ کی رحمت کے دروازہ بند ہو گیا۔ اللہ سے راتوں کو دعائیں کی تو قلب پر اللہ نے یہ بات ڈالی، ان کے دل میں اللہ نے یہ الہام ڈالا کہ تم نے اس غریب کا دل توڑ دیا جو تمہیں اپنی حیثیت کے مطابق ایک ہدیہ پیش کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو حضرت فوراً اللہ رب العزت کے اشاروں پر کہ تم فوراً اس کے گھر جاؤ اور اس ہدیے کو قبول کرو، اس کے گھر گئے اور اس کے ہدیے کو قبول فرمایا، تو اللہ رب العزت نے پھر فتوحات کے دروازوں کو کھول دیا۔ آج کا ہمارا یہ سبق بھی اسی واقعے سے مناسبت رکھتا ہے کہ ابرہہ بادشاہ جس نے کعبہ کے اوپر ہاتھیوں کے لشکر کے ذریعے سے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، وہ بھی در حقیقت اپنی نفسانی خواہشات کا بندہ بن گیا تھا، اپنی نفسانی خواہشات کا پجاری بن گیا تھا، اور اسی خواہشات اور اچھاؤں میں آ کر کہ میں ہی سربلند رہوں، فرعون جیسا تکبر اس کے دل کے اندر پیدا ہو گیا تھا، جس کو وہ پورا کرنے کے لیے کعبہ کو مسمار کرنے اور توڑنے کے لیے وہ آگے بڑھا۔ چنانچہ اس کا نتیجہ اور انجام برا ہوا۔ اس سبق کو آپ ذرا سا سن لیں۔ دیکھیے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 سال پہلے اصحاب فیل یعنی ہاتھی والا واقعہ پیش آیا۔ سیرت اور تاریخ میں بھی یہ واقعہ بہت مشہور ہے، اور قرآن کریم میں بھی سورہ فیل یعنی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس سورت کے اندر اس کا مفصل ذکر بھی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ نجاشی بادشاہ جو حبشہ کی جانب سے تھا، اس نے یمن کا حاکم ابرہہ نامی ایک آدمی کو بنایا تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا، یعنی ابرہہ نے دیکھا کہ تمام عرب کے لوگ اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے ہیں، تو اس نے یہ چاہا کہ عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالیشان عمارت میں بناؤں جو نہایت مکلف یعنی بڑی پرتکلف بنی ہوئی ہو، اور اس میں ہیرے جواہرات اور ہر قسم کی نقش و نگار بھی کی گئی ہو، تاکہ عرب کے لوگ سادہ کعبہ چھوڑ کر کے اس بناوٹی عمارت کے اوپر آوار اور گرویدہ ہو کر اس کی طرف آنے لگے
اور میرے بنائے ہوئے کعبے کا طواف کریں۔ چنانچہ یمن کے دارالسلطنت یعنی یمن کی راجدھانی مقام صنعاء کے اندر ایک نہایت خوبصورت اس نے گرجا گھر بنایا۔ عرب میں جب یہ خبر مشہور ہوئی تو قبیلہ کنانہ کا کوئی آدمی وہاں آیا اور اس کے اس بنائے ہوئے گرجا گھر میں جو عیسائی عبادت خانہ تھا جسے اس نے کعبۃ اللہ کا نام رکھا تھا، اس بنائے ہوئے کعبۃ اللہ میں اس گرجا گھر میں کسی عربی آدمی نے آ کر پاخانہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ پاخانہ نہیں کیا تھا، بلکہ عرب کے نوجوانوں نے اس کے قرب و جوار میں آگ جلا کر کے رکھ دی تھی، اور جس آگ کی وجہ سے وہ گرجا گھر آگ میں خاک ہو گیا تھا۔ بہرحال ابرہہ نے غصے میں آ کر قسم کھائی، جب اس نے دیکھا کہ اس طرح پاخانہ کر دیا ہے تو غصے میں آ کر قسم کھائی کہ خانہ کعبہ کو منہدم کر دوں گا اور پورا برباد کر دوں گا، وہاں تک میں ایک سانس نہیں لوں گا۔ اسی ارادے کو مکمل کرنے کے لیے اس نے مکہ پر حملہ کرنے کا پورا پختہ ارادہ کر لیا۔ جس عرب کے قبیلے نے اس کے راستے میں اس سے مزاحمت کی، لڑائی جھگڑا کیا، اس کو وہ تلوار سے قتل کرتا گیا، ختم کرتا گیا، یہاں تک کہ مکۃ المکرمہ پہنچا۔ لشکر اور ہاتھی اس کے ساتھ تھے۔ اطراف مکہ میں مکہ والوں کے مویشی یعنی جانور چرا کرتے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے وہ مویشی اور جانور پکڑ لیے جن میں 200 اونٹ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان جد امجد عبد المطلب کے بھی تھے۔ چونکہ وہ وہاں سے گزر رہا تھا اور مکہ کے اطراف تک جب پہنچا تو جانوروں کو دیکھا تو اس نے سارے جانور پکڑ لیے۔ تو اس وقت قریش کے سردار بھی عبد المطلب تھے اور خانہ کعبہ کے ٹرسٹی اور متولی بھی عبد المطلب تھے۔ جب ان کو ابرہہ کی خبر ہوئی تو قریش کو جمع کر کے حضرت عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو گھبراؤ مت، مکہ شہر کو خالی کر دو، خانہ کعبہ کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، منہدم نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ بات عبد المطلب نے وہاں پر قریش کے جو لوگ رہتے تھے مکہ میں ان سے کہی، کیونکہ قریش کے لوگ خود کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، اس کے چکر لگایا کرتے تھے، اس لیے یہ حادثہ فاجعہ سن کر انہیں بڑی پریشانی ہو گئی تھی۔ چنانچہ عبد المطلب چند رؤسائے قریش یعنی قریش کے جو لیڈر تھے ان کو لے کر ابرہہ سے ملنے کے لیے گئے۔ ان کو اندر آ کر خبر ہوئی کہ ابرہہ نے عبد المطلب کا نہایت شاندار استقبال کر رکھا ہے، اور اس نے عبد المطلب چونکہ بڑے تھے تو ان کا استقبال بھی کیا۔ حق جل شانہ نے عبد المطلب کو بے مثال حسن و جمال دے رکھا تھا، عجیب عظمت اور ہیبت، وقار، رعب اور دبدبہ بھی عطا فرمایا تھا۔ ان کو دیکھ کر ہر انسان ڈر جاتا تھا اور مرعوب ہو جاتا تھا۔ ایک بڑے انسان کے لیے یہ چیزیں ہونا بھی ضروری ہے۔ ابرہہ عبد المطلب کو دیکھ کر کے مرعوب ہو گیا یعنی ڈر گیا، اور بہت ہی اکرام اور احترام کے ساتھ پیش آیا۔ اس نے یہ تو مناسب نہیں سمجھا کہ کسی کو اپنے تخت کے اوپر بٹھلائیں، یعنی اس جگہ کے بڑے کو بٹھلائیں جہاں پر ان کو جا کر کے حملہ کرنا ہے، اس لیے اور وہ خود بھی اپنے تخت پر نہیں بیٹھا بلکہ نیچے فرش پر آ کر عبد المطلب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ عبد المطلب نے اس کے سامنے کچھ باتیں رکھی۔ اس نے سب سے پہلی بات تو یہ رکھی کہ میرے اونٹ جو 200 کی تعداد میں ہیں اس کو آپ چھوڑ دیجئے، کیونکہ میرے اونٹوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کو پکڑنے کا کوئی مطلب نہیں۔ ابرہہ نے بہت ہی تعجب میں اور حیرانی میں آ کر کے کہا کہ آپ مکہ کے سردار ہیں اور کعبہ کے متولی یعنی ٹرسٹی ہیں، تو آپ کو پہلے فکر خانہ کعبہ کی ہونی چاہیے، لیکن آپ کو فکر سب سے پہلے اپنے 200 اونٹوں کی ہو رہی ہے۔ تو عبد المطلب نے بڑا پیارا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بارے میں مجھے ایک حرف بھی آپ کو نہیں کہنا ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انا رب الابل وللبیت رب سیمنعہ، فرمایا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے مجھے اونٹوں کی حفاظت کرنا ہے، اور خانہ کعبہ کا اللہ مالک ہے، لہٰذا وہ خانہ کعبہ کی حفاظت کرے گا۔ اتنی ہی بات ہوئی
اور اس کے بعد عبد المطلب ہٹ گئے۔ دیکھیے دوستو، آج کے اس سبق سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوا کہ ابرہہ نے نفسانی خواہشات میں آ کر اپنا دماغ جو ہے 7ویں آسمان پر پہنچا دیا تھا، انتہائی تکبر اور بڑائی کے اندر آ گیا تھا، اور اس نے یہ تہیہ کیا تھا کہ میں اللہ کے گھر کو توڑوں۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اللہ میری کیسی پکڑ کریں گے۔ اس لیے انسان کو بھی تکبر سے بچنا چاہیے، کیونکہ تکبر کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ کیسے فرعون کا انجام ہوا، اللہ رب العزت نے اس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا۔ اسی طریقے سے ابرہہ نے جو بڑا فرعون بنا تھا اور اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھا تھا، اللہ رب العزت نے ایک معمولی اور چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے سے اس کا تیا پانچا ایک کروا دیا اور اس کو ختم کروایا، جس کا ذکر انشاءاللہ تعالی کل آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔